السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ایک ایسے وقت جب بہار اور مغربی بنگال رام نومی تشدد کے بعد امن کی برقراری کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، راجستھان کے جیتارن ٹاؤن میں آج ہنومان جینتی کی شوبھا یاترا کے دوران فرقے وارانہ جھڑپیں پھوٹ پڑی۔ راجستھان کے پالی ضلع میں آنے والے اس ٹاؤن میں کشیدگی پائی گئی۔ شہر کے بعض حصوں میں سنگباری کے واقعات پیش آئے، جبکہ تشدد کے دوران 6 گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی، 2 دکانیں بھی جل کر خاکستر ہو گئی۔ پی ٹی آئی نے ایک رپورٹ میں کہا کہ بعض پولیس ملازمین کے بشمول تقریباً 12 افراد تشدد میں زخمی ہوئے۔ ضلع کلکٹر سدھیر کمار شرما نے بتایا کہ صورتحال کو قابو میں کرنے کے لیے امتناعی احکام نافذ کر دیے گئے ہیں۔ عروس البلاد ممبئی میں مرکزی حکومت کے طلاق ثلاثہ بل کے خلاف جنوبی ممبئی کے آزاد میدان پہنچ کر لاکھوں مسلمان خواتین نے پرزور مظاہرہ کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ مذکورہ بل شریعت کے منافی ہے اور خواتین مخالف ہے، اس لیے بل کو فوری طور پر واپس لیا جائے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے بینر تلے تمام فرقوں اور مسلک کی خواتین مظاہرے میں شریک ہوئی۔ آر ایس ایس سربراہ موہن بھاگوت نے شیواجی کے دور حکمرانی کو یاد کرتے ہوئے آج کہا کہ بدلتے وقت کے لیے کسے ذمہ دار ٹھہرایا جائے جہاں خواتین کے تحفظ کی کوئی ضمانت نہیں ہے اور ملک کو رشوت خوری کے خلاف جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ 17ویں صدی کے مراٹھا مہاراجا کی برسی کے موقع پر منعقدہ ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے موہن بھاگوت نے کہا کہ شیواجی مہاراج ان تمام کے لیے جذبہ تقویت تھے جو استحصال اور ناانصافی کے خلاف لڑنا چاہتے تھے۔ شیواجی از خود ایک کتاب تھے جن سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی تھی۔ انہوں نے عقیدے کی بنیاد پر کسی کے ساتھ امتیاز نہیں کیا۔ بھگوت نے کہا کہ شیواجی کی آج ہر گھر میں ضرورت ہے۔ آگرہ کی رہنے والی 18 سالہ نازیہ خان کو، جو اپنی بہادری اور سماجی خدمات کے لیے کئی قومی اور ریاستی ایوارڈز حاصل کر چکی ہیں، اتر پردیش ڈائریکٹر جنرل پولیس او پی سنگھ نے آگرہ پولیس کا اسپیشل پولیس آفیسر مقرر کیا ہے۔ اس سال کے اوائل میں نازیہ خان نے بہادری کا قومی ایوارڈ حاصل کیا تھا۔ وہ منشیات اور جوئے کے ریکٹس کے خلاف سرگرم مہم چلاتی ہے۔ ایک دلت خاتون نے الزام لگایا ہے کہ اعلیٰ ذات کے بعض افراد نے کانپور کے نارخود گاؤں میں بھگوت کتھا کے دوران اسے پوجا کی اجازت نہیں دی۔ اس خاتون نے دھمکی دی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اسلام قبول کر لے گی۔ اس خاتون نے، جس کی شناخت جائی دیوی کی حیثیت سے کی گئی، الزام لگایا کہ نوجوانوں نے اس کی آرتی تھالی پھینک دی اور اسے پوجا کا موقع نہیں دیا۔ دیوی نے 5 افراد کے خلاف رسول آباد پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔ اس خاتون نے الزام لگایا کہ نوجوانوں نے اس کے ساتھ دھکم پیل کی اور مزاحمت پر اس کے ساتھ گالی گلوچ کی اور نازیبا فقرے کسے، جس سے دلتوں میں ناراضگی کا احساس پیدا ہو گیا۔ دیوی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر پولیس ملزمین کو آزادی سے گھومنے دیتی ہے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے اور مسجد میں عبادت کریں گے۔ اداکار پرکاش راج نے آج کہا ہے کہ بی جے پی جس طرح کے ہندوتوا کی تشہیر کر رہی ہے وہ ہندوستان میں کام نہیں کر سکتی۔ پرکاش راج تہذیبی جنگجو کے موضوع پر ایک مباحثہ میں حصہ لے رہے تھے۔ پرکاش راج نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو کرناٹک کے اسمبلی انتخابات کے نتائج سے پتہ چل جائے گا کہ کیا کرناٹک بی جے پی کے ہندوتوا کو قبول کرتی ہے۔ گجرات کے احمد آباد میں ایک دلت نوجوان کو ضلع بھاونگر میں اعلیٰ ذات والوں نے گھوڑے کا مالک بننے اور گھوڑ سواری کرنے کی پاداش میں مبینہ طور پر ہلاک کر دیا۔ پولیس نے یہ بات بتائی۔ بھاونگر ایس سی ایس ٹی سیل کے ڈپٹی ایس پی اے ایم سید نے کہا کہ 21 سالہ پردیپ راٹھور کو بھاونگر کے تعلقہ امارالا کے موضع تیمی میں جمعرات کو قتل کیا گیا اور 3 مشتبہ افراد کو پوچھ تاچھ کے لیے محروس کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بعض سی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کر لیے ہیں جس میں پردیپ کو اپنے گھوڑے پر سوار دیکھا جا سکتا ہے اور پھر اس کی نعش برآمد ہوئی۔ ہندوستانی بینکوں کی ہزاروں لاکھوں کروڑ روپے کا دھوکہ دے کر فرار ہونے والوں کو تو حکومت واپس لانے سے قاصر ہے، لیکن مودی حکومت کو مبلغ اسلام ڈاکٹر ذاکر نائک کو واپس لانے کے لیے فکر کھائی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ملیشیا میں مقیم ہے اور ہندوستانی حکومت ملیشیائی حکام سے درخواست کی ہے کہ وہ ڈاکٹر نائک کو ہندوستان کے حوالے کر دیں۔ جموں کشمیر کی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کشمیر چھوڑ کر نکلے کشمیری پنڈتوں کو دعوت دیتے ہوئے کہا کہ آپ آئیں، کشمیر آپ کا گھر ہے جہاں ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ 2 قدم آگے بڑھیں، ہم آپ کے لیے 10 قدم چلنے کو تیار ہیں۔ جیسے ہم جموں کشمیر سے بچوں کو بھارت درشن کے لیے بھیجتے ہیں تو اسی طرح آپ اپنے بچوں کو کشمیر گھومنے کے لیے بھیجیں۔ اس کے بعد ہم پر چھوڑ دیں کہ ہم ان کا کس طرح سے استقبال کرتے ہیں اور ان کو کیسے محسوس کراتے ہیں۔ ان کو یہ لگنے لگے گا کہ کشمیر انہی کا ہے اور انہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت دہلی سے شائع ہونے والے ایک معتبر انگریزی روزنامہ انڈین ایکسپریس میں ایک بحث چھڑی ہوئی ہے۔
اور یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا ہندوستانی مسلمانوں کو سیاسی اچھوت بنا دیا گیا ہے۔ اس بحث کے مرکز میں یو پی اے کی چیئرپرسن اور کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی کا ایک بیان ہے جو انہوں نے 9 مارچ کو نئی دہلی میں منعقدہ انڈیا ٹوڈے کانکلیو میں ایک انٹرویو کے دوران دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ بی جے پی غلط طریقے سے عوام کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ کانگریس ایک مسلم پارٹی ہے اور کانگریسی لیڈروں کا مندروں کا دورہ اس تاثر کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری پارٹی میں ہندو بہت بڑی اکثریت میں ہے لیکن دوسرے طبقات بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، لہٰذا میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کانگریس کو مسلم پارٹی کے طور پر کیوں پیش کیا گیا۔ ہرش مندر گجرات کیڈر کے ایک سابق IAS افسر ہیں۔ انہوں نے گجرات فسادات کے خلاف بطور احتجاج اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ وہ انسانی حقوق کے بہت بڑے کارکن ہیں اور مظلوموں کے حق میں بشمول مسلمانوں کے کھل کر بولتے ہیں۔ انہوں نے 17 مارچ کو انڈین ایکسپریس میں اپنے کالم میں سونیا گاندھی کے اس بیان کے تناظر میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا مسلمانوں کو سیاسی اچھوت بنا دیا گیا ہے اور کیا جو پارٹی مسلمانوں کے حقوق بات کرے گی اسے ووٹ نہیں ملے گا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ آزادی کے بعد بی جے پی ایسی پہلی سیاسی پارٹی ہے لوک سبھا میں جس کا ایک بھی مسلم MP نہیں ہے۔ بہار میں محض 2 ہفتوں میں ایک کے بعد دیگر 9 اضلاع میں فرقہ وارانہ تصادم اور کشیدگی کے پس منظر میں لالو پرساد یادو کا یہ جملہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے کہ نتیش ختم ہو چکے ہیں۔ ریاست میں ضمنی الیکشن میں بی جے پی کی شکست کے بعد فرقہ پرستی کا جو ننگا ناچ شروع ہوا ہے اور اس سے نمٹنے میں حکومت جس طرح ناکام ثابت ہوئی ہے، اس کا سب سے بڑا سیاسی نقصان اگر کسی کو ہوتا ہے تو وہ یقینی طور پر نتیش اور ان کی پارٹی کو ہوتا ہے، جبکہ فائدہ زعفرانی پارٹی اٹھائے گی۔ سابق مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور کے رحمان خان نے ملک اور مسلمانوں کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ میں تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ اگر اوقاف درست کر دیے جائیں تو ملک کے مسلمانوں کی حالت بہتر ہو جائے گی اور وہ ایک خوشحال زندگی گزار سکیں گے۔ سعودی عرب میں منظور ہونے والے ایک نئے سائبر قانون میں میاں بیوی کا ایک دوسرے کی موبائل فون پر جاسوسی کو قابل سزا جرم قرار دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق مملکت میں میاں بیوی میں سے کسی ایک پر دوسرے کی موبائل فون کی مدد سے جاسوسی ثابت ہونے پر کم سے کم 1 سال قید اور 500 ریال جرمانہ ایک ساتھ دونوں سزائیں دی جا سکیں گی۔ صہیونی ریاست کے غاصبانہ قبضے کے خلاف فلسطینی مزاحمت کی دنیا بھر میں علامت بن چکی 17 سالہ عہد تمیمی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے نیدرلینڈ کے انسانی حقوق کارکنوں نے ایمسٹرڈم سمیت متعدد شہر اور ٹاؤن میں 13 سڑکوں کا نام تبدیل کر کے اسے عہد تمیمی کے نام پر رکھ دیا ہے۔ ان میں سے ایک سڑک وہ بھی ہے جہاں اسرائیلی سفارت خانہ واقع ہے۔ پوپ فرانسس نے روم کی جیل کا دورہ کر کے وہاں مقیم مسلم قیدیوں کے پیر دھوئے۔ پوپ نے جمعرات کو روم کی جیل کا دورہ کیا اور وہاں محروس قیدیوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے 2 مسلمانوں کے بشمول آرتھوڈکس کرسچن اور ایک بدھسٹ قیدی کے بھی پیر دھوئے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہر ایک کو اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا ہمیشہ موقع دیا جانا چاہیے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ خطے میں نئی جنگ سے بچنے کے لیے عالمی برادری ایران پر دباؤ ڈالے۔ اگر ایران کو محدود رکھنے کی کوشش کامیاب نہ ہوئی تو آئندہ 10 تا 15 سال میں اس کے ساتھ جنگ چھڑ جانے کا امکان ہے۔ دبئی میں خواتین کی برہنہ تصاویر پر مشتمل مساج کارڈ کی تقسیم کا رجحان دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال دبئی میونسپلٹی نے 6 سے 7 ہزار مساج کارڈ تقسیم کرنے والے افراد کو گرفتار کیا تھا، جبکہ 2018 میں ان کی تعداد 10,000 سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے دبئی میونسپلٹی نے امیگریشن ڈپارٹمنٹ اور ٹیلی کام ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ملاقاتیں شروع کر دی ہیں تاکہ مساج کارڈ تقسیم کرنے والے ان افراد کو ملک بدر کیا جا سکے۔ غزہ کے عوام نے آج انتقام کے نعروں کے درمیان اپنے شہداء کی تدفین کی۔ ایک دن قبل مظاہروں کے دوران جھڑپوں میں اسرائیلی فوج نے 16 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہ 2014 کی جنگ کے بعد سے سب سے خونی دن تھا۔ ہزاروں افراد نے 14 شہداء کے جنازے میں شرکت کی، جبکہ 2 کی تدفین کل عمل میں آئی تھی۔ کانگریس کے قائد و رکن اسمبلی ریونت ریڈی نے پرانے شہر کے بجائے آؤٹر رنگ روڈ سے میٹرو ریل چلانے کے لیے ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق KTR نے شاستری پورم کے 4 ایکڑ اراضی پر مشتمل محل میں رکن پارلیمنٹ سے خفیہ ملاقات کرتے ہوئے انہیں رضامند کرا لینے کا الزام عائد کیا۔ آج اسمبلی کے میڈیا ہال میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ کانگریس کے دور حکومت میں جب میٹرو ریل کی منصوبہ بندی تیار کی گئی تھی تب املی بند تا فلک نما تک میٹرو ریل چلانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اسمبلی سلطان بازار اور پرانے شہر میں تاریخی و مذہبی مقامات کا بہانہ بناتے ہوئے میٹرو ریل کی تعمیرات میں چیف منسٹر اور اس کی حلیف جماعت نے رکاوٹ پیدا کی تھی۔ L&T کمپنی سے سودے بازی کے بعد چیف منسٹر اسمبلی اور سلطان بازار کی رکاوٹ سے دستبردار ہو گئے، مگر پرانے شہر کا مسئلہ تعطل کا شکار ہو گیا۔ حال ہی میں پرانے شہر سے میٹرو ریل چلانے کا اعلان کیا گیا۔ حکومت کی جانب سے نیا کارپوریشن قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔
मगर यह मेट्रो रेल अब पुराने शहर के बजाय आउटर रिंग रोड से चलाए जाने की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। हुकूमत के इस फैसले से पुराने शहर के अवाम में मायूसी पाई जाती है। पुराने शहर के अवाम को सहूलियत फराहम करने के बजाय चीफ मिनिस्टर के रिश्तेदारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए रूट प्लान तब्दील कर दिया है। मेट्रो रेल के प्लान में बड़े पैमाने पर बदउनवानी हुई है। हुकूमत के प्लान से जमात के रुकने पार्लियामेंट को वाकिफ कराने के लिए वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR ने बगैर सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के शास्त्रीपुरम के महल में 4 घंटों तक रुकने पार्लियामेंट से खुफिया मुलाकात की है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में वाक़ शॉपिंग मॉल्स और मल्टीप्लेक्स जाने वाले अवाम को हुकूमत ने पार्किंग फ़ीस से निजात दिलाने के लिए स्कीम का ऐलान किया है, जिसके तहत शॉपिंग मॉल्स के मालिकीन इब्तदाई 30 मिनट के वक्फे के लिए किसी भी गाड़ी की पार्किंग फ़ीस वसूल नहीं करेंगे। 1 घंटे तक पार्किंग की सूरत में अवाम को इस वक्त पार्किंग फ़ीस से इस्तिस्ना हासिल रहेगा, बशर्ते कि वो शॉपिंग से मुतालिक बिल सबूत के तौर पर पेश करें। इस स्कीम पर आज से अमल आवरी का आगाज़ हो गया है। चारमीनार पैदल रारो प्रोजेक्ट के सबब बेदखल किए गए गरीब मेवा फरोशों के मलकियात की फराहमी के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की कोशिश को आज पुलिस और बल्दिया ने नाकाम बना दिया। मुकामी अफराद की शिकायत पर लब सड़क गैर कानूनी मलकियात की तामीर को रोक दिया गया। बताया जाता है कि एक बिल्डर ने अपने हामियों के हमरा शाली बंडे पर सरकारी अराजी पर कब्जा करते हुए आर्जी डब्बों की तामीर का आगाज़ किया। बल्दी अहदेदारों की मिली भगत से आबादी के दरमियान ये डब्बे बिठाए जा रहे थे। मुकामी अफराद के मुताबिक एक डब्बा 8 लाख रुपए में हवाले करने का वादा किया गया, जबकि किराए पर हासिल करने की सूरत में 50,000 एडवांस और 8,000 किराए का पेशकश करते हुए 15 ताजिरों से एडवांस हासिल कर लिया गया। आबादी के दरमियान यह नाजायज़ तामीरात हनुमान जयंती जुलूस का फ़ायदा उठाकर की जा रही थी। मुकामी अफराद के एहतजाज पर बल्दिया ने मुदाखलत की और पुलिस भी पहुँच गई। चारमीनार के अतराफ़ कारोबार से महरूम अफराद को जगह की फराहमी के नाम पर शालीबंडा, मुगलपुरा और खिलवत के इलाकों में डब्बे बिठाने का मंसूबा है। सियासी सरपरस्ती रखने वाले बिल्डर्स की इन सरगर्मियों से अवाम में सख्त नाराज़गी पाई जा रही है। मुकामी अफराद ने कहा कि पुलिस और बल्दिया को चौकस रहना चाहिए।